کرنا ہوگا، چونکہ ہر گفتگو کا اثر ہوتا ہے۔ جب میں گفتگو کرتا ہوں اصلاح احوال پر، بے شمار فون میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت آپ کے خطاب کو سن کر اب ایسا لگ رہا ہے کہ میں مکان کی چھت نہیں دلاؤں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب دنیا کی چہل پہل سے میرا دل اب بوجھ گیا ہے، اب میں مرنا چاہتا ہوں، اب میں جنتی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، دنیا سے نفرت پیدا ہو گئی۔ گفتگو کا اثر تو ہوتا ہے، اور گفتگو دل بدل دیتی ہے، گفتگو سوچ بدل دیتی ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر ہوئی، نہ جانے کتنے لوگ نمازی بن گئے۔ جو 10 سال کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو بطور قضائے عمری پڑھنے لگے۔ انہوں نے 10 سال تک زکوٰۃ نہیں دی تھی، 10 سال کی زکوٰۃ کا حساب لگا کہ وہ زکوٰۃ دینے پر اگرسر ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے جلسے کا اثر نہیں ہوتا؟ اگر تم بے اثر ہو گئے، تمہارا سینہ سخت ہو گیا، تم عمل نہیں کرے تو اپنی طرح ننگا سب کو کیوں سمجھتا ہے؟ اپنی طرح گندا سب کو کیوں سمجھتا ہے کہ جلسے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تقریر سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہندوستان میں تو چیخ چلا رہے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو گندا ہوتا ہے اس کی سوچ گندی ہوتی ہے، ورنہ بے شمار لوگوں کا یہی فون آتا ہے۔ الحمدللہ تقریریں سن سن کے میں داڑھی رکھ رہا ہوں، تقریریں سن سن کر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں ٹرک کا ڈرائیور ہوں، تقریر سن سن کر کے اب میں ٹرک میں گانے نہیں سنتا، میں مصطفیٰ کی نعت سن رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت سن رہا ہوں، میں آپ کی تقریر سن رہا ہوں۔ ٹرک روک کر میں سڑک کے کنارے تولیہ بچھا کر میں پہلے نماز پڑھتا ہوں، پھر میں گاڑی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کون کہا جلسے کا اثر نہیں ہوتا؟ جو اندر سے خود ننگا ہے، جو اندر سے خود گندا ہے، جو اندر سے خود ٹوٹا ہوا ہے، جو اندر سے خود پاپی ہے، وہ سب کو اپنے ہی پاپ کے نظریے سے دیکھتا ہے۔ ورنہ بے شمار لوگ ہیں سماج میں جو تہجد پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو روزانہ سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ دخان پڑھ کے سوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا معمول ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 1000 بار درود پڑھ کے سوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے جو روزانہ 1000 بار درود پڑھے، اور چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم میں جو 1000 پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، حدیث میں ہے جو 1000 بار درود روزانہ پڑھے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھے۔ ہم اگر ٹیلی ویژن دیکھ کے سوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ساری دنیا ٹیلی ویژن دیکھ کے سوتی ہے، اگر کسی دھاراواہی کو سن کے سوتے ہیں اور رات میں اٹھنے کے بعد ریموٹ دباتے دھاراواہی کے دیکھتے ہیں، تو جس طرح میں ننگا ہوں اسی طرح سارے لوگ ننگے نہیں ہیں، بلکہ بے شمار لوگ ایسے جو ہی کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے بے شمار لوگ ہیں جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ دخان پڑھتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو بہار شریعت کا ایک چیپٹر پڑھ کے سوتے ہیں، وہ صبح اٹھنے کے بعد فجر پڑھ کے بہار شریعت کا ایک چیپٹر پڑھ کے تب وہ کام پہ جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک چیپٹر دین کا پڑھ لے، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے یہ کام بہتر ہے، یہ کام بہتر ہے۔ چونکہ نفل اگر نماز کوئی 1000 رکعت پڑھتا رہا، اگر قانون معلوم نہیں ہے، ضابطے معلوم نہیں ہے، تو 1000 رکعت نماز اس کی پانی میں چلی جائے گی، چونکہ جب ان کو 5 انگلی کا پیٹ زمین سے لگا رہنا چاہیے حالت سجدہ میں، ان کا نہیں لگا رہا، 1 انگلی کا بھی نہیں لگا رہا، ان کے سارے سجدے رائے گا ہو گئے۔ جو قرآن کریم ٹھیک سے پڑھنا نہ جانتا ہو ان کی نماز برباد ہو گئی۔ جو سجدہ سے اٹھنے کے بعد قاعدے سے نہ بیٹھے پھر دوسرے سجدے میں نہ جائے اس کی نماز رائے گا ہوتی ہے۔ جو رکوع سے کھڑا مکمل طور پر جب تک کہ سارے اعضاء درست نہ ہو جائے، ساری ہڈیاں اپنی جگہ کھڑی ہو جائیں، اس کے بعد وہ رکوع میں جائے، ایسا چونچ نکالا پھر چلا گیا، سجدے سے سر اٹھایا پھر سجدے میں چلا گیا، وہ ہزاروں لاکھوں رکعت نماز پڑھ لے، قانون کی روشنی میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر 5 منٹ کوئی یہ قانون پڑھ لیا تو اب 100 سال بھی اگر وہ زندہ رہا، 100 سال کی ساری نمازیں اس کی محفوظ ہو گئی، سیف ہو گئی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ عالم ربانی رات میں تھوڑی دیر بچوں کو دین سکھا دے، اور دوسرا آدمی پوری رات نفل نماز پڑھتے رہے 1000 رکعت، اس کی 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر یہ 5 منٹ دین سکھا دینا ہوتا ہے، کیونکہ دین سکھانے سے عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، مردنی دور ہوتی ہے، اور پھر قاعدے سے آدمی عبادت کرتا ہے جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بغیر سمجھے بوجھے آدمی کھیت میں اگر وہ ہل چلا دے، جہاں دینا ہے 5 کے جی یوریا وہاں 20 کے جی یوریا دے دے، جہاں دینا ہے 5 کے جی وہاں 1 کے جی یوریا دے دے، اور کہے کہ اللہ چاہے گا تو 1000 کنٹل دھان اپج کے میرے گھر میں چلا آئے گا، تو اصول